السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ وقال في موضع آخر فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ معزز حاضرین، تعریفیں، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری پیغمبر تاجدار بطحہ سید الانبیاء ساقی کوثر شافعی محشر امام النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں اور آپ کے تمام صحابہ پر، اور اللہ اپنا رحم نازل فرمائے ہم سب پر، آمین۔ معزز علماء کرام اور قابل احترام سامعین، آج کا یہ پروگرام ہمارے جو پروگرام چل رہے ہیں تعلیمی تبلیغی، آپ کی یہاں امروہہ کی جماعت کی نگرانی میں اس پورے مغربی یو پی کے تمام مشہور مقامات پر، یہ ان پروگراموں کے سلسلے میں 8واں پروگرام ہے۔ پہلے تو آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، امروہہ کی جماعت خاص طور سے، کہ آپ حضرات ایک بڑا کام اللہ رب العالمین کے فضل و احسان اور اس کی توفیق سے کر رہے ہیں۔ پورے علاقے میں تعلیمی، دعوتی، تبلیغی پروگراموں کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، بہت سی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اس سے پہلے جو پروگرام ہوئے، کتاب التوحید کی تشریح و توضیح ابواب کے اعتبار سے کی جا رہی ہے، اور کتاب التوحید کی تشریح و توضیح میں یہ آخری پروگرام ہے، اور اس میں کتاب التوحید کے جو ابواب ہیں ان ابواب کو دیکھتے ہوئے جو عنوان متعین کیا گیا ہے درس کا، وہ ہے خبردار یہ الفاظ شرک ہیں۔ تو عنوان آپ حضرات نے سنا، عنوان ہے خبردار یہ الفاظ شرک ہیں۔ آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہمارے ہوتے ہیں تو یہ پروگرام ایک کلاس کی طرح ہیں، ان میں صرف تقریر کی طرح کوئی تقریر نہیں کی جاتی، بلکہ درس کی طرح، کلاس کی طرح کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ کو مفید باتیں، ضروری باتیں بتلائی جائیں، تو آپ حضرات پوری توجہ سے ان باتوں کو سنیں اور اپنی جانکاری میں رکھیں، محفوظ رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے جو عنوان ہے
خبردار یہ الفاظ شرک ہیں۔ تو اس عنوان کی وضاحت سے پہلے دو باتیں مقدمے کے طور پر ہمیں اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ بات ہوگی ان الفاظ کے تعلق سے، ان کلمات کے تعلق سے، ان باتوں کے تعلق سے جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، حالانکہ وہ شرک ہیں، یا تو شرک اکبر ہیں یا شرک اصغر ہیں۔ ہماری زبان سے نکلنے والے کلمات، الفاظ، باتیں، بعض الفاظ و کلمات ایسے ہیں کہ یا تو وہ شرک اکبر ہیں یا شرک اصغر ہیں، تو شرک ہیں اور تعلق ان کا ہماری زبان سے ہے۔ تو دو باتیں مقدمے کے طور پر آپ حضرات سمجھیں۔ ایک تو شرک کی قباحت اور مذمت، کہ شرک جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ بڑا سنگین جرم اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ آیت شریفہ بہت مشہور ہے۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کو بتلایا گیا ہے۔ ان من اکبر الکبائر الشرک باللہ، بڑے بڑے گناہوں میں بھی جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ شرک کی نحوست اور شرک کے اثر سے انسان کی دنیا اور آخرت کا نقصان پکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شرک کے تعلق سے قرآن مجید میں جو آیات بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک آیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمْلُكَ۔ شرک کی ایک مذمت، اس کا ایک اثر، اور شرک جو ہے وہ کیا نتیجہ لاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت شریفہ میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی یہی پیغام بھیجا، یہ وحی کی، اور آپ سے پہلے کے لوگوں کو بھی یہی وحی کی، تمام انبیاء کو یہ وحی کی گئی، یہ پیغام دیا گیا۔ اب یہ جو پیغام انبیاء کو دیا گیا، یہ اصل میں انبیاء کے واسطے سے انبیاء کی امتوں کو دیا گیا، ہمیں اور آپ کو دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ پیغام ہمیں اور آپ کو دیا گیا، کیا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمْلُكَ، اگر تم نے شرک کر لیا تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جتنی نیکیاں کی ہیں، جتنے اچھے کام کیے ہیں، یہ ساری نیکیاں، ثواب کے سارے کام، سارے بھلے کام شرک کی گندگی کی وجہ سے سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے۔ یہ شرک کی نحوست، اس کا اثر اور اس کا نتیجہ ہے کہ شرک کرنے والے کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے جنت اس پر حرام کر دی ہے، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ جنت اس پر حرام کر دی گئی، اب یہ جنت میں نہیں جائے گا، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، اور ایسے کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ شرک کے اثرات ہیں، نتائج ہیں شرک کے۔ تو شرک بڑا سنگین گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے، ہماری ساری نیکیوں کو برباد کر دینے والا ہے، اور جنت سے محروم کرنے والا
اور جہنم میں لے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور جو شرک کرنے والا مشرک ہے وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، اس کے لیے معافی ہے نہیں، اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ مختصر طور پر شرک کے حوالے سے ایک بات تمہیدی طور پر ہم نے جانی اور سمجھی کہ شرک انتہائی خطرناک اور سنگین گناہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے، جس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ دوسری بات کہ زبان جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے اس کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ زبان کے استعمال میں ہم اور آپ محتاط نہیں ہیں، لاپرواہ ہیں۔ انسانوں کی بڑی جماعت زبان کے استعمال میں بہت لاپرواہ ہے اور بے فکر اور بے توجہی کے ساتھ میں زبان انسان استعمال کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہماری زبان سے شرکیہ کلمات نکل رہے ہیں یا کفریہ کلمات نکل رہے ہیں یا گناہ کا کوئی کلمہ نکل رہا ہے، ہم بولتے وقت ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے، جبکہ بولتے وقت ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے بولتے وقت کہ کہیں ہماری زبان سے کوئی شرکیہ کلمہ تو ادا نہیں ہو رہا، کوئی کفریہ کلمہ تو ہماری زبان سے نہیں نکل رہا، یا کوئی گناہ کا کلمہ تو ہماری زبان سے نہیں نکل رہا۔ زبان سے نکلنے والے کلمات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ زبان سے نکلنے والے کلمات بھی ہمارے لیے بے حد خطرناک اور بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ کلمات نہیں، صرف ایک کلمہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ہمارے لیے بے حد خطرناک ہو سکتا ہے۔ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ ایک کلمہ ہماری زبان سے نکلا ہوا، کلمہ شرک، کلمہ کفر، گناہ کا کوئی کلمہ، اللہ کو ناراض کر دینے والی کوئی ایک بات ہماری زبان سے نکلی ہوئی، کوئی ایک بات ہی ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے، بخاری شریف کی حدیث سے اندازہ لگائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں ارشاد فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا يهبي بها في جہنم۔ بندہ، انسان اللہ کی ناراضی کا، اللہ کو ناراض کر دینے والا کوئی ایک کلمہ بولتا ہے، ایک کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے، ادا ہوتا ہے، ایسا جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے، جو ایک کلمہ اللہ کو ناراض کر دینے والا ہے۔ انسان ایک کلمہ اللہ کو ناراض کر دینے والا بولتا ہے، نتیجہ اس کا کیا آتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس ایک کلمے کی بدولت یہبی بہا فی جہنم، یہ انسان اس ایک کلمے کو، کلمہ شرک کو، کلمہ کفر کو، اللہ کی ناراضی کے ایک کلمے کو بولنے والا یہ انسان اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کی تہ میں گر جاتا ہے۔ کہاں گر جاتا ہے؟ جہنم کی تہ میں پہنچ جاتا ہے، ایک کلمے کی وجہ سے۔ بھائیو غور کریں کہ ایک کلمہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، کتنا ہمارے لیے ہماری آخرت کی زندگی پر کیسا سنگین اثر ڈال سکتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ ہی انسان کو جہنم کی تہ میں گرا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک کلمے کی وجہ سے انسان جہنم میں 70 سال کی گہرائی میں گر جاتا ہے۔ یہ 70 سال کی گہرائی کیا ہے؟ جہنم میں 70 سال کی گہرائی سمجھو کہ بالکل جہنم کے تل میں پہنچ جانا 70 سال کی گہرائی ہے۔ مسلم شریف کی روایت آپ یاد کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے،
تو کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، پتھر کے گرنے کی آواز آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیسی آواز ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جہنم کی تہ میں پتھر کے گرنے کی آواز ہے، جو آج سے 70 سال پہلے جہنم کے منہ سے چھوڑا گیا تھا اور آج 70 سال بعد جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ تو ایک کلمے کی وجہ سے 70 سال کی گہرائی میں یعنی جہنم کی تل میں انسان پہنچ جائے گا، ایک کلمے کی بولنے کی وجہ سے۔ تو ایک کلمہ کیسا سنگین، بد نتیجہ، ہلاکت خیز ہمارے لیے ہو سکتا ہے، اندازہ لگائیں۔ ایک اور حدیث اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ترمذی وغیرہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط اللہ، انسان ایک بات، ایک کلمہ، ایک لفظ اللہ کی ناراضی کا بولتا ہے، اور پھر اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوتا ہے، اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس بندے کے لیے اپنی ناراضی کو لکھ دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ لکھ دیتا ہے کہ میں اس بندے سے قیامت تک کے لیے ناراض ہو گیا، اب اس سے میں راضی ہونے والا نہیں۔ کس کی وجہ سے؟ ایک کلمہ اس نے ایسا خطرناک شرکیہ، کفریہ، گناہ کا، اللہ کی ناراضی کا ایک کلمہ اس نے بولا، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے ناراض ہو جاتا۔ تو بھائیو، یہ ایک کلمہ بھی ہمارے لیے بڑا مضر، نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے زبان چلانے، کھولنے اور بولنے کے سلسلے میں بہت احتیاط، توجہ کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ خاموش زیادہ رہتے تھے، بہت کم آپ بولتے تھے۔ جب ضرورت ہوتی تبھی بولتے اور ضرورت بھر بولتے، زیادہ نہیں بولتے، نہ کم بولتے کہ بات پوری نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے، اور نہ زیادہ بولتے، جتنی ضرورت ہوتی اتنا بولتے۔ اکثر آپ خاموش رہتے تھے اور بہت دیر دیر تک آپ خاموش رہتے تھے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو بولنے کی عادت ہے بے محابہ، بے فکری کے ساتھ، چاہے جو کلمات ہماری زبان سے نکلیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث سنا کر بات اپنی آگے بڑھاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں آپ نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جس آدمی کا ایمان ہو اللہ تعالیٰ پر اور جو ایمان رکھتا ہو قیامت کے دن پر، وہ یہ کام کرے۔ کون کام کرے؟ یہ آگے جو کام حدیث میں بتلایا جا رہا ہے وہ کام کون کرے گا؟ جس کا ایمان ہوگا اللہ پر اور جس کا ایمان ہوگا قیامت کے دن پر، حساب و کتاب پر، میدان حشر پر، حساب و کتاب پر، جزا و سزا پر، اور اللہ پر جس کا ایمان ہوگا وہ یہ کام کرے گا۔ کون سا کام؟ فرما فَلْيَقُلْ خَيْرًا، یا تو اچھی بات کرے، بھلی بات کرے، اور اگر بھلی بات اسے نہیں آتی، اچھی بات اسے نہیں آتی، کلمہ خیر یہ نہیں کہہ سکتا، او لیصمت، تو پھر اسے چاہیے کہ خاموش رہے۔ بولے تو اچھی بات کرے، اور اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو پھر خاموش رہے۔ تو یہ نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، فرمائی ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ جب بھی بولو اچھا بولو، ورنہ خاموش رہو۔ ہمارے یہاں میں نے کہا کہ عادت ہوتی ہے لوگوں کو خام خواہ بک بک کرنے، بولنے اور زبان چلانے کی، بے فکری کے ساتھ۔ آدمی کبھی نہیں سوچتا کہ وہ کس طرح کی بات بول رہا ہے۔ کوئی کلمہ شرک اس کی زبان سے نکل رہا ہے، کفر کا کلمہ نکل رہا ہے،
گناہ کی کوئی بات نکل رہی ہے، تہمت الزام کوئی نکل رہا ہے، انسان نہیں سوچتا، بس بولتا ہے، اس کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے، لہذا زبان کا استعمال صحیح کریں۔ تو دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ شرک انتہائی خطرناک گناہ ہے، آپ کی آخرت تباہ کر دے گا، جہنم میں لے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے، لہذا شرک سے بھی بچنا ہے۔ اور زبان بھی انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ہمارے لیے، اس لیے زبان بھی بہت احتیاط سے استعمال کرنی ہے۔ تو آئیے اب یہ جانیں کہ ہمیں اپنی زبان سے کس طرح کے کلمات کہنے ہیں اور کس طرح کے کلمات ہمیں اپنی زبان سے نہیں کہنے چاہیے، جو کلمات شرک ہیں یا کفر کے کلمات ہیں جنہیں ہمیں اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے یہاں دیکھیں کلمات کس طرح کے بولے جاتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی گفتگو میں، بول چال میں عادی ہیں اس طرح کا جملہ بولنے کا کہ بھائی جیسا آپ چاہیں یا جو آپ چاہیں گے ویسا ہوگا، جیسا آپ چاہ لیں گے ویسا ہوگا، ایسا ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں۔ کوئی بڑا آدمی ہمارے سامنے بیٹھا ہو یا ہم کسی بڑے آدمی کے سامنے بیٹھے ہوں تو ہم اس بڑے آدمی کے پاس بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہو جائے گا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی بات کہنا کہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا، یا آپ چاہ لیں تو یہ ہو جائے گا، ایسے کلمات بولنا، یا اس کو چھوڑ کر کوئی اس طرح کی بات بھی کہنا کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو یہ اس طرح کے کلمات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بولنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ کام کس کے چاہنے سے ہوگا؟ اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ میرے چاہنے سے، آپ کے چاہنے سے، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے انسان کے چاہنے سے کوئی کام ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ فرعون اپنے زمانے کا سب سے طاقتور انسان تھا اور سب سے بڑی طاقتور بادشاہت تھی فرعون کی۔ کیا چاہتا تھا؟ موسیٰ پیدا نہ ہو، مار دیا جائے۔ تو ہزاروں بچوں کو قتل کرنے کے بعد بھی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مار پایا؟ نہیں مار پایا۔ چاہا تو بہت اس نے، کوشش بھی بہت کی، اسباب بھی بہت سارے اختیار کیے، کارندے بھی بہت لگائے، انعامات بھی بہت رکھے، پیسہ بھی بہت خرچ کیا، لیکن جیسا اس نے چاہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں قتل کر دینا، کیا ویسا کر پایا؟ وہ نہیں کر پایا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور فرعون اپنے لشکر کو لے کر ان کے پیچھے نکلا، تو جب یہ سمندر کے کنارے پہنچے تو فرعون تو حضرت موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو مار دینا چاہتا تھا، پکڑ کر تہہ تیگ کرنا چاہتا تھا، ان کا نام و نشان مٹانا چاہتا تھا۔ تو چاہتا تو وہ مارنا تھا، حضرت موسیٰ اور علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کو مٹانا چاہتا تھا۔ تو کیا کیا؟ مٹا پایا کیا؟ کچھ دیر بعد خود ہی اپنے سارے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو بڑی بڑی بادشاہتیں جو چاہیں ان کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین جب تک کسی چیز کو نہ چاہے، یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو مشیت، ارادہ اس کا ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ عقیدہ ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے کہ دیکھو، ایک آدمی کیا، ایک بادشاہ کیا، ایک وزیر کیا،
لو ان الامت اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لن ينفعوک الا ما قد كتبہ اللہ لک، اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی، مگر یہ کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ تو ایک انسان کے نہیں، ایک بادشاہ کے نہیں، ایک حکومت کے نہیں، دنیا کی ساری حکومتیں مل کر اور ساری دنیا مل کر کوئی فائدہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ رب العالمین چاہے۔ تو ہم اور آپ اپنی گفتگو میں، اپنی زبان میں، بول چال میں اپنے سے کسی بڑے کے پاس بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہو جائے گا، آپ اگر چاہ لیں تو یہ کام ہو جائے گا، اس طرح کے کلمات شریعت نے ان کو شرکیہ کلمات میں شمار فرمایا۔ کس طرح کے کلمات میں شمار فرمایا ہے؟ شرکیہ کلمات میں شمار فرمایا۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا۔ حضرت طفیل صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے دیکھا تو میرا گزر کچھ یہودیوں کے پاس سے ہوا، تو میں نے ان سے کہا کہ تم بہت اچھے لوگ ہوتے اگر تم عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہتے، کیونکہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہودیوں سے کہ تم اچھے لوگ ہوتے اگر تم عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہتے۔ تو جواب میں یہودیوں نے کہا کہ تم بھی بہت اچھے لوگ ہوتے اگر تم شرک نہ کرتے اور ما شاء اللہ و شاء محمد نہ کہتے، یعنی جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، اگر تم یہ کلمہ نہ کہتے تو تم بھی بہت اچھے لوگ ہوتے۔ کہتے ہیں پھر میرا گزر ایک دوسری جماعت کے پاس سے ہوا جو نصارہ کی جماعت تھی، تو میں نے پھر ان سے کہا کہ تم اچھے لوگ ہوتے اگر تم حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا نہ کہتے اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے۔ تو انہوں نے بھی مجھے یہ جواب دیا کہ تم بھی اچھے لوگ ہوتے اگر تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے ما شاء اللہ و شاء محمد، یعنی جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں ایسا نہ کہتے تو تم بھی اچھے لوگ ہوتے۔ تو کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے کچھ لوگوں کو یہ خواب بتلایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو یہ خواب بتلایا، تو آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے یہ خواب کچھ اور لوگوں کو بتلایا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے بتلایا ہے۔ تو آپ نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ طفیل نے ایک ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور تم لوگ ایسا ایسا کہتے ہو اپنی عام بول چال میں کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا خبردار، میں تمہیں منع کر رہا ہوں اس بات سے، اب تم میں سے کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ چاہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی، منع فرما دیا کہ اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، ایسا کہنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہم تو اللہ کو اپنی باتوں میں شامل ہی نہیں رکھتے۔ یہاں تو شریعت نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی اللہ کا نام بھی لے رہا ہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ کسی انسان کو شامل کر دے رہا ہے تو بھی شریعت نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کہو۔ اور ہمارے یہاں ہم تو اپنی بول چال میں اللہ کا نام لیتے ہی نہیں، سیدھے سیدھے جو بڑا آدمی ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہو جائے گا اور آپ اگر چاہ لیں تو یہ کام ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کا نام ہمارے یہاں ہماری زبانوں پر اس طرح کے کلمات میں نہیں آتا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے اس طرح کے کلمات کو
اللہ کے ساتھ شرک کرنا شمار فرمایا۔ ایک اور حدیث دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، ایک آدمی آئے اور انہوں نے کسی بات پر یہی کلمہ کہا، ما شاء اللہ وشئت، جیسا اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ دیکھیں کیا کلمہ آپ نے ارشاد فرمایا، اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا پارٹنر، ساجی اور شریک بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ جو صرف اکیلا اللہ چاہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی گفتگو اور بول چال میں سدھار کر لینا چاہیے، اور اس طرح کے جملے بولتے وقت اللہ رب العالمین کی مشیت کو شامل حال رکھنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا۔ اس طرح کی کلمات ہمیں کہنا چاہیے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا۔ اس طرح کے کلمات شرکیہ کلمات ہیں جس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے ساتھ اگر آپ کسی اور کا نام بھی لیں تو بھی اس کو درست نہیں سمجھا گیا۔ جیسے میں نے بتلایا کہ آپ یہ کہیں کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، ایسا کہنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ نے البتہ یہ کہنے کی اجازت دی کہ کوئی آدمی اگر اس طرح سے بولنا چاہتا ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، یعنی اللہ کی مشیت اور اس کا چاہنا اصل ہے، آپ کا چاہنا اصل نہیں ہے۔ یہ بات اس کے ذہن میں رہے تو اس طرح کی بات تو وہ کہہ سکتا ہے، ورنہ اسے یہی کہنا چاہیے کہ جو اللہ چاہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی گفتگو میں اسی طرح کے کلمات استعمال کرنے چاہیے کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، یا انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ میں اسے کل کر لوں گا، مگر یہ کہ یہ کہو الا ان یشاء اللہ، مگر انشاء اللہ کہا کرو۔ یعنی خود اپنے بارے میں بھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، ہو سکتا ہے کل تمہیں موقع نہ ملے، لہذا اللہ کی مشیت شامل حال رکھو اور انشاءاللہ کہہ کر کے بات کیا کرو۔ تو بہرحال اپنے اندر تھوڑا اپنے کلمات میں، اپنی گفتگو میں تھوڑا سدھار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں جو غلط الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر فلاں صاحب نہ ہوتے تو میرا بڑا نقصان ہو جاتا، اگر فلاں صاحب نہ ہوتے تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی، اگر فلاں صاحب میرے ساتھ نہ ہوتے تو میرا یوں خسارہ ہو جاتا۔ اس طرح کے کلمات کہنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو خسارے سے بچانے والا، نقصان سے بچانے والا، مشکل سے بچانے والا کوئی انسان نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ، اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس بھلائی کو کوئی روکنے والا نہیں۔ لہذا اس طرح کے کلمات بولنا کہ اگر فلاں صاحب نہ ہوتے تو میرا ایسا نقصان ہو جاتا، یا مجھے یہ پریشانی آ جاتی، اگر فلاں صاحب نہ ہوتے تو میرا یہ کام نہ بنتا، اس طرح کے کلمات کہنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ کام بنانے والا آپ کا اللہ ہے، کام نکالنے والا آپ کا اللہ ہے، مشکلوں سے نجات دینے والا آپ کا اللہ ہے، اور آپ نسبت کسی انسان کی طرف کر رہے ہیں۔ کام بنایا آپ کا اللہ تعالیٰ نے، خسارے سے بچایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اور آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ مجھے اگر فلاں انسان نہ ہوتا تو میرا خسارہ ہو جاتا اور نقصان ہو جاتا اور میں پریشانی میں پڑ جاتا۔
تو کام تو اللہ رب العالمین کرنے والا ہے، لیکن آپ اسے جوڑ کسی اور سے رہے ہیں تو یہ کلمہ بھی درست نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ہماری عام بول چال میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسمیں کھانے کا رواج، اب ہمارے ہاں جو حضرات مسلک اہل حدیث سے وابستہ ہو گئے ہیں ان میں تو یہ عادت کم ہے، لیکن اوروں میں، بہت سے مسلمانوں میں یہ عادت ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی تیرے سر کی قسم، امی کی قسم، تیری زندگی کی قسم، یا اس کی قسم اور اس کی قسم، یہ ساری قسمیں لوگ کھاتے رہتے ہیں۔ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، کسی ولی کی، کسی پیر کی، کسی ایسی شخصیت کی جسے ہم قابل تعظیم سمجھتے ہیں، ان کی قسمیں کھا رہے ہیں، اپنے باپ دادا کی قسمیں کھا رہے ہیں، ابا کی قسم، امی کی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک اصغر ہے اور ایک درجے میں شرک اکبر ہے۔ اگر آپ کسی غیر کی، کسی پیر، فقیر، ولی کی، یا کسی اور ہستی کی، یا اپنے ابا کی، امی کی قسم تعظیم کے ارادے سے کھاتے ہیں، جس طرح اللہ کی تعظیم ہمارے اوپر ضروری ہے اور ہم اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، تو ایسی تعظیم کے ارادے سے اگر ہم کسی غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اس کے نام کو ہم بہت قابل عظمت سمجھیں، بہت تعظیم کے لائق سمجھتے ہوں ہم اس کے نام کو، اور اس کے نام کو تعظیم کے لائق سمجھتے ہوئے ہم اس کی قسم کھائیں تو یہ شرک ہے، اور اس کو علماء نے شرک اکبر شمار کیا ہے۔ اور اگر آپ تعظیم کا ارادہ کیے بغیر یوں ہی غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو یہ جو ہے شرک اصغر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک وفی روایت فقد کفر، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے، ایک روایت میں آتا ہے کفر کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے شرک کیا۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، یہ شرکیہ کلمہ ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھا لے تو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ کر تجدید ایمان کرے۔ غیر اللہ کی قسم کھا لی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی، اس کی تعظیم کے ارادے سے اسے قابل عظمت سمجھتے ہوئے، قابل تعظیم اور احترام سمجھتے ہوئے، فرمایا جو آدمی بھی غیر اللہ کی قسم کھا لے تو کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہہ کر تجدید ایمان کرے۔ کون کرے گا تجدید ایمان؟ ایمان کی تجدید کی ضرورت کسے پڑے گی؟ اسے پڑے گی کہ جس کا ایمان خطرے میں پڑ چکا ہو یا جو ایمان سے باہر نکل گیا ہو، اس کو ضرورت پڑتی ہے تجدید ایمان کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں غیر اللہ کی قسم کھانے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اور بخاری شریف کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ اپنے آباء و اجداد کی قسم نہ کھاؤ، تم میں سے جس آدمی کو قسم کھانی ہو وہ اللہ کی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے۔ تو ہماری زبانوں پر عام طور پر تیرے سر کی قسم، ابو کی قسم، امی کی قسم، یا اولیاء میں سے کسی کا نام لے کر ان کی قسم، دیوی دیوتاؤں کے ناموں کی قسمیں، یہ سب غیر اللہ کے نام کی قسمیں ہیں، ان سے پرہیز ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو شرکیہ کلمات میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ ایسے ہی شرکیہ کلمات میں یا کفریہ کلمات میں یا ممنوع کلمات میں زمانے کو برا بھلا کہنا بھی داخل ہے۔ آپ کہیں جیسے بعض لوگ منگل کو منحوس سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں بعض افراد منگل کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ بڑا منحوس دن ہے، یا کوئی دن اگر ویسے ہمیں اللہ نہ کرے خراب مل جائے
ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دشواری آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار آج کا دن بڑا منحوس ہے، بہت برا دن ہے آج کا۔ ایسے کلمات ہماری زبان سے نکلتے ہیں۔ تو اس طرح کے کلمات، کسی دن کو منحوس کہنا، کسی وقت کو منحوس کہنا، برا کہنا، کوسنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ اس حوالے سے حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیسے تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو؟ آدم کے بیٹے کی کس بات سے تکلیف ہوتی ہے؟ انسانوں کے کس کلمے سے اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے؟ یہاں ذکر فرمایا یسب الدہر، آدم کا بیٹا، آدمی، انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے زمانے کو۔ ٹائم بڑا خراب ہے، منحوس دن ہے، اچھا نہیں ہے، زمانہ بڑا خراب ہے، اس طرح کے کلمات، کوسنا زمانے کو، برا بھلا کہنا، منحوس بتلانا، یہ کیا ہے؟ زمانے کو گالی دینا۔ اس سے اللہ رب العالمین کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا انا الدہر اقلب اللیل والنہار، انسان زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، یعنی میں ہی زمانے کو بدلتا ہوں۔ کوئی بھی دن رات آ رہے ہیں، ان کا بدلنے والا اللہ تعالیٰ ہے، حالات کا بدلنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جو بھی حالات آ رہے ہیں آپ کی زندگی میں، یہ سارے بدلاؤ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اب آپ زمانے کو گالی دیں، وقت کو گالی دیں، تو گویا آپ وقت بنانے والے کو برا بھلا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کوس رہے ہیں۔ اس کو اللہ رب العالمین نے خود کو گالی دینا تصور کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا یا گالی دینا، یہ جو ہے ظاہر ہے کہ کوئی ایمان کا کلمہ نہیں ہے، کوئی نیکی کا کلمہ نہیں ہے، یہ کفر کا کلمہ ہے، شرکیہ کلمہ ہے یہ، کہ کوئی انسان کس کو گالی دے؟ اللہ تعالیٰ کو گالی دے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا بہت کھلے درجے کا کفر اور شرک ہوگا، تو زمانے کو گالی دینے سے منع فرمایا گیا۔ ایک حدیث میں فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے، یعنی زمانے کو بدلنے والا، بنانے والا، الٹ پھیر کرنے والا اس میں اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہذا زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ ہمارے یہاں انسانی بول چال میں ہم لوگ توجہ نہیں دیتے، خیال نہیں کرتے، عام طور پر ہماری زبانوں سے اس طرح کے کلمات نکل جاتے ہیں کہ یار آج تو بڑا خراب دن چل رہا ہے، دکان نہیں چلی، گراہک زیادہ نہیں آئے، بکری زیادہ نہیں ہوئی، کوئی اور نقصان ہو گیا، تو ہم کہہ یا کسی اور پریشانی میں پھنس گئے، تو بہت خراب ٹائم چل رہا ہے، بہت خراب زمانہ وقت چل رہا ہے، پوچھو مت مولوی صاحب، حالات بڑے خراب چل رہے ہیں۔ اس طرح سے ہم وقت کو، زمانے کو کوستے ہیں۔ یہ زمانے کو برا بھلا کہنا یہ درست بات نہیں ہے، اس طرح کے کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ ایسے ہی جو کلمات جن سے گریز کرنا ضروری ہے، بچنا ضروری ہے، کسی کو شہنشاہ کہنا، بادشاہوں کا بادشاہ کہنا، یہ بھی جو ہے یہ شرکیہ کلمہ ہے، اور اس کو کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں منع فرمایا، اس لیے کہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کے، کوئی آدمی اپنی دکان کا نام رکھ لے گا شہنشاہ دھرم کانٹا، شہنشاہ کلاتھ اسٹور، یا کوئی اور اپنا اس نے نام رکھ لیا دکان مکان کاروبار کا، تو اس میں کیا شہنشاہ، یا اپنا نام اپنے آپ کو کہلانے لگا کہ میں شہنشاہ ہوں، تو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلانا یا کہنا یا کسی اور کو شہنشاہ کہنا، یہ کلمہ شرک ہے۔ اس لیے کہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ صرف اللہ رب العالمین ہے، کوئی اور بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے۔
अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंदिउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह ताला तू ही बादशाहतों का मालिक है, जिसे चाहता है बादशाहत अता कर देता है और जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है। तो यहाँ किसी की बादशाहत उसकी अपनी नहीं है और हमेशा की नहीं है। जब अल्लाह चाहेगा छीन लेगा और इसे पैदल कर देगा। तो असल बादशाहों का बादशाह, शहनशाह, मलिकुल अमलाक अल्लाह ताला है। किसी इंसान को शहनशाह कहना ये गोया के अल्लाह के साथ शिर्क करना है और उसे बादशाहों का बादशाह बतलाना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बुखारी मुस्लिम में, इन्ना अखना इस्मिन इंदल्लाही रजुलुन तसम्मा मलिकल अमलाक। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा आदमी, मबगूज़ आदमी, काबिल नफ़रत आदमी अल्लाह ताला के नज़दीक। और बाद रिवायतों में आता है अग़यज़ु रजुलिन, अल्लाह ताला जिस आदमी पर सबसे ज़्यादा नाराज़ होगा वो कौन है? तसम्मा मलिकल अमलाक, वो आदमी है जिसने अपना नाम शहनशाह रखा। ये आदमी अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा और ऐसा है कि अल्लाह ताला इस पे सबसे ज़्यादा नाराज़ है। किस पर? जो अपना नाम शहनशाह रखता है या किसी और को शहनशाह कहता है। तो भाइयों, खुद को शहनशाह कहना, नाम रखना या किसी और को शहनशाह कहना, ये कलिमा भी शिरकिया कलिमा है। इससे हमें गुरेज करना चाहिए। ऐसे ही अल्लाह के नाम पर किसी और का नाम रखना, हमारे यहाँ बोलचाल में हम किसी का नाम अब्दुल रहमान हो तो उसे रहमान भाई कहते हैं। कुछ लोग अपनी दुकानों का और अपने प्रॉपर्टीज़ का नाम रख लेते हैं रहमान, और मकसूद क्या होता है? मुराद उससे कोई इंसान होता है, अल्लाह मुराद नहीं। लफ्ज़ रहमान नाम है अपनी प्रॉपर्टी का, दुकान का, कारोबार का, रहमान नाम है और मकसूद उससे कोई इंसान है, अल्लाह नहीं। या हम किसी इंसान को जिसका नाम अब्दुल रहमान हो कहते हैं रहमान भाई। तो किसी को रहमान कहना ये जो है शिरकिया कलिमा है, इसलिए कि रहमान अल्लाह ताला के ज़ाती नामों में से है। अल्लाह ताला के बाद नाम ज़ाती हैं और बाद नाम सिफाती हैं। जो नाम उसके ज़ाती हैं, अल्लाह उसका ज़ाती नाम है, रहमान उसका ज़ाती नाम है। कुल उदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह कहो या रहमान कहो, बात एक है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनके अलावा भी बहुत से अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नाम हैं। तो रहमान अल्लाह के ज़ाती नामों में से है। कोई आदमी अगर अब्दुल्ला हो तो क्या आप अब्द हटाकर उसे अल्लाह कहेंगे? किसी आदमी का नाम अगर अब्दुल्ला हो तो जैसे अब्दुल रहमान किसी का नाम था तो आपने उसके नाम से पहले से अब्द हटा दिया और उसको रहमान कहने लगे। तो सवाल आपसे ये है कि अगर किसी आदमी का नाम अब्दुल्ला हो तो क्या आप अब्द हटाकर उसे अल्लाह कहेंगे? नहीं कहेंगे। कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो जिस तरह से अब्दुल्ला नाम वाले आदमी को हम अब्दुल्ला कहते हैं और अब्द हटाकर उसे अल्लाह नहीं कह सकते और नहीं कहते, इसी तरह अब्दुल रहमान अगर किसी आदमी का नाम है तो हम उसके नाम से अब्द हटाकर उसे सिर्फ रहमान नहीं कह सकते, नहीं कहना चाहिए। यह इंतहाई गलत बात है कि हम किसी को सिर्फ रहमान कहें, इसलिए कि ये रहमान अल्लाह ताला के ज़ाती नामों में से है। तो जैसे आप किसी को अल्लाह नहीं कह सकते वैसे आप किसी को रहमान ना कहें। अब बाद लोगों ने क्या किया, मैंने आपसे सवाल किया कि आप अब्दुल्ला में से अब्द हटाकर क्या अल्लाह कह सकते हैं? तो आपने कहा कि नहीं कह सकते। फिर क्या कह सकते हैं? अब्दुल कह सकते हैं।
کیا کہہ سکتے؟ کہہ نہیں سکتے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا. عبداللہ کو جیسے عبد الرحمن سے عبد ہٹا کر رحمان کہنا شروع کر دیا، ویسے چونکہ عبداللہ سے عبد ہٹا کر اللہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کیا کیا، اب عبدل کہنا شروع کر دیا. اے عبدل، کسی کو بلا رہے ہیں، اس کا نام عبداللہ اچھا خاصا، لیکن ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں، عبدل کہہ رہے ہیں. اس کا اچھا بھلا نام بگاڑ دیا. وہ عبداللہ تھا، آپ نے اس کو کیا کر دیا، عبدل کر دیا. اور پتہ نہیں کیا مقصد ہے آپ کا ایسا کرنے میں. تو ایسی چیزیں درست نہیں ہیں. تو آپ یہ نہ کریں. کسی کا نام عبد الرحمن ہے، آپ اسے عبد الرحمن ہی کہیں، رحمان نہ کہیں. ایسے ہی اللہ کے جو نام ہیں، اچھے صفاتی نام ہیں، ان صفاتی ناموں سے یا اس کے ذاتی ناموں سے کسی اور ہستی کا کوئی نام نہیں رکھا جا سکتا. جیسے اللہ رب العالمین رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے. تو کسی کو آپ کہیں ان داتا، کیا کہیں، ان داتا کہیں. تو ان داتا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے. لیکن ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا، ہسٹری میں پڑھا ہوگا کہ لوگ بادشاہوں کو کیا کہتے تھے، ان داتا کہتے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں تفریحاً مذاق میں یوں ہی کسی اپنے بڑے کو کہہ دیتے ہیں ان داتا. یہ کسی کو ان داتا کہنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان داتا رزاق کا ترجمہ ہے، اور رزاق اللہ رب العالمین ہے، کوئی اور نہیں. ہمارے یہاں کیا کیا لوگوں نے، نام رکھ لیے اپنی ہستیوں کے، شخصیتوں کے. کسی کا نام داتا ہے، کسی کا نام مشکل کشا ہے، کسی کا نام گنج بخش ہے، کسی کا نام ہم نے کوئی اور رکھ لیا ہے. بہرحال جو کام اللہ رب العالمین کا تھا، اور جو نام اللہ تعالیٰ کا تھا، اور جو طاقت اللہ رب العالمین کی تھی، جو اختیار اللہ تعالیٰ کا تھا، وہ طاقت وہ اختیار ہم نے دوسروں میں تسلیم کر کے اللہ کے صفاتی ناموں سے ان کا نام رکھ لیا، چاہے عربی میں یا اردو میں. ہم چونکہ عربی جانتے نہیں، اس لیے ہم نے اپنے یہاں جو نام رکھے وہ عربی میں رکھنے کے بجائے اردو میں رکھے، کیونکہ ہم اکثریت ہمارے یہاں کی چونکہ عربی جانتی نہیں، اس لیے اس نے اللہ کے صفاتی ناموں سے اخذ کر کے شخصیات کے جو نام رکھے وہ اردو میں رکھے. یہ آپ دیکھیں کہ گنج بخش، داتا، مشکل کشا، فریاد رس، یہ سب کیا ہیں، اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ سے کشید کر کے رکھے گئے اردو زبان میں نام ہیں. فرما وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ان اچھے ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، بے راہ روی، کجی اور ٹیڑھے پن کے شکار ہو گئے ہیں. ان ناموں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے بجائے غیر اللہ میں کس کے لیے ان ناموں کو انہوں نے رکھ دیا ہے. ایسے لوگوں سے پرہیز کر. تو بہرحال اس طرح کے کلمات بھی، کسی کو ان داتا کہنا، مشکل کشا کہنا، گنج بخش کہنا، فریاد رس کہنا، یہ بھی شرکیہ کلمات ہیں. اس طرح کے کلمات سے بھی گریز کرنا چاہیے. ایسے ہی قرآن و حدیث کا استہزاء کرنا، کوئی بات قرآن و حدیث یا دین کے کسی ایسے رکن کی جو علامت ہے دین کا، اس کا مذاق اڑانے کا کوئی کلمہ کہنا. بعض لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض لوگ پردے کا مذاق اڑاتے ہیں. عورتیں ہمارے یہاں پردے کا مذاق اڑائیں گی، بعض عورتیں، بعض مسلمان داڑھی کا مذاق اڑائیں گے، کوئی نماز کا مذاق اڑائے گا، کوئی قرآن مجید کے کسی اور حکم کا مذاق اڑائے گا. اب کیا یار پردہ کرتے پھرتے ہو، ہر وقت پردہ لگائے رہتے ہو، کیا داڑھی کرتے پھرتے ہو، داڑھی کوئی دین میں ہے؟ تو اس طرح کی باتیں ہمارے یہاں کہی جاتی ہیں.
یہ سارا دین کوئی داڑھی میں ہی تھوڑی ہے. اب جو لوگ بغیر داڑھی کے ہیں وہ برا نہیں مانیں گے. یہ چونکہ ایک بات اس طرح کی آئی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تخفیف کے لیے، اس کو حقارت کے لیے، ایک اسلام کا ایک شاعر میں سے ہے اسلام کے، اس کے استخفاف کے لیے، اس کی تحقیر کے لیے ہم نے کیا کیا؟ داڑھی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. چٹکلے بنائے داڑھی پر، برقعے پر چٹکلے بنائے، اور دیگر اسلامی شاعر پر ہم نے کیا کیے؟ چٹکلے بنائے اور سنائے اور ہنسے اور ہنسایا. تو یہ کیا ہے؟ قرآن پر، اللہ پر، رسول اللہ پر، قرآنی تعلیمات پر، اسلامی شاعر پر، ان میں سے کسی ایک کا بھی استہزاء، مذاق اڑانا اور تفریح کرنا یا ان پر قہقہے لگانا، یہ جو ہے کفریہ کلمہ ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ سے، اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے تم مذاق کرتے ہو؟ فرمایا کہ اب تم کچھ بھی، کتنے بھی عذر پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد اب تم کافر ہو چکے ہو. کس بنیاد پر؟ قرآن کا، اللہ کا، رسول کا، قرآنی آیات کا مذاق اڑانے کی بنیاد پر ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے. تو یہ کفریہ کلمہ ہے. لہذا کسی بھی آیت کا، قرآنی کسی حکم کا، شریعت کے کسی حکم کا، اسلام کے شاعر میں سے کسی شاعر کا مذاق اڑانا، تفریح کرنا، کوئی چٹکلا بنانا، یہ ہرگز درست بات نہیں ہے. نہایت احتیاط سے زبان کھولنے کی ضرورت ہے. بات اپنی ختم کروں ایک اور بات بتا کر کہ دیکھیں، ہمارے یہاں انسانوں کو یہ عادت بھی ہے کہ جب انہیں کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، کوئی نعمت مل جائے، فائدہ ہو جائے، کاروبار چل پڑے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے بڑی محنت کی تھی، یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے. بڑی بھاگ دوڑ کی. ارے مول صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ اتنا بڑا یہ کاروبار کھڑا دیکھ کر کے سوچ رہے ہوں گے، لیکن یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، دن رات محنت کی ہے میں نے، بڑی محنتیں کی ہیں، اس کا نتیجہ ہے یہ. اور میں جانے کن کن لوگوں سے معلومات کرتا تھا، بڑے تجربات لیے، تو ساری جانکاری اور محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ اتنا بڑا کاروبار دیکھ رہے ہیں اور یہ ساری نعمتیں دیکھ رہے ہیں. بھائی تیری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عطا، اس کی بخشش اور اس کا فیض کا نتیجہ ہے. اگر وہ نہ دیتا تو کتنی ہی محنتیں کرتے رہتے، کچھ حاصل نہیں ہوتا. ہم جیسے بہت سے لوگ محنتیں کر کر کے زندگیاں گزار دیتے ہیں، اور مزدور تھے، مزدور ہیں، اور اپنی موت تک مزدور رہتے ہیں، اور روزی روٹی کے علاوہ کچھ اور اپنی ساری زندگی نہیں کر پاتے. تو اللہ رب العالمین کے کرم سے ہے، اس کے فضل سے ہے، اس کی عطا سے ہے، تمہاری محنت سے نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کو جب ہم کوئی نعمت دیتے ہیں، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اگر ہم انسان کو کوئی رحمت دے دیں اس کی پریشانیوں کے بعد، تو کہتا ہے کہ یہ تو میری دوڑ دھوپ، محنت، مشقت، تجربے اور میرے علم کی بنیاد پر ہے، حالانکہ دیا ہم نے ہے. تو ایسی باتیں کرنا، اللہ رب العالمین نے آپ کو کوئی نعمت دے دی ہے تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، الحمدللہ کہو، اور یہ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری محنت قبول کر لی اور اس کا بدلہ دے دیا. اگر وہ نہ دیتا، محنت کرتے رہ جاتے، کچھ حاصل نہ ہوتا. لہذا اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھو، دنیا چلانے والے تم نہیں ہو، اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ کہنا کہ یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ در حقیقت اللہ رب العالمین نے جو کچھ کیا ہے اس کا کریڈٹ بھی اپنے آپ کو دے دینا ہے کہ میں نے کیا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کو سائڈ کر دیا، یہ سب کس نے کر دیا؟ آپ نے کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کدھر گیا؟ تو اللہ رب العالمین کرنے والا ہے، لہذا اس کو شامل حال رکھو. یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کو بتلائی ہیں جو ہماری زبانوں پر اس طرح سے جاری ہوتی ہیں کہ ہم انہیں کہتے ہیں، بولتے ہیں،
سمجھتے نہیں ان کی حقیقت کو، حالانکہ یہ کلمات نہایت سنگین ہیں، یا تو شرکیہ ہیں یا کفریہ ہیں یا گناہ کے کلمات ہیں۔ اس طرح سے ہمیں اگر مگر کرنے کی بہت عادت ہے۔ کوئی نقصان ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اگر ایسا کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا۔ تو یہ کیا ہے؟ تقدیر پر ایک طرح کا اعتراض، اور ایک طرح سے یہ اپنے آپ کو متصرف سمجھنا کائنات میں، کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اللہ نے تیری تقدیر میں جو لکھ دیا تھا وہ ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر بات ختم کروں۔ آپ نے فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک، جو چیزیں تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں ان کے لیے خوب دوڑ دھوپ کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اور اگر تمہیں کبھی کوئی ایسی بات پہنچے جو تمہیں پسند نہ آئے، نقصان ہو جائے، گھاٹا ہو جائے، خسارہ ہو جائے، پریشانی آ جائے، محنت کامیاب نہ ہو رہی ہو، تمہیں پسند نہیں آ رہی یہ بات، کوئی ایسا حادثہ تمہاری زندگی میں ہو جائے، تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، ویسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ ایسی بات نہ کہو۔ اگر کچھ ایسا ہو جائے تمہاری زندگی میں گھٹت، تو یہ کہو قدر اللہ، جو کچھ ہوا یہ اللہ نے مقدر کیا تھا، وفعل ما شاء، اور اللہ نے جو چاہا کیا۔ اس طرح کے کلمات بولنا چاہیے۔ ایسے کلمات مت بولو کہ اگر ایسا کرتا تو ویسا ہو جاتا، ایسا نہ کرتا تو ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر مگر یہ شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے۔ بات اپنی ختم کروں۔ یہ چند کلمات، چند الفاظ میں نے ایسے بتلائے جو ہم اپنی زندگیوں میں بولتے ہیں، حالانکہ یہ کلمات یا تو شرکیہ ہیں یا کفریہ ہیں یا گناہ کے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے ان باتوں کو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہی جو کچھ کہا گیا اس کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔